السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری قریب پہنچ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے پر ڈٹ گئی ہے کہ NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پھر ناظرین، معاملہ ہے سہیل آفریدی کی آج 5ویں مرتبہ پھر بانی PTI سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے اور للکارا ہے کسی کو۔ پھر صدر ٹرمپ صاحب نے انڈیا کے گرائے جانے والے طیاروں کی تعداد 7 سے بڑھا کے 8 کر دی ہے اور کہتے ہیں کہ انڈیا کے 8 طیارے گرے ہیں۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ اس پہ نئی دہلی میں مودی کو صدمہ ہو گیا ہے، صدمے میں نکلا ہے۔ پاکستانی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کا منظوری کا مراحل آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی ہے۔ MKM، باپ پارٹی، IPP، مسلم لیگ کاف، ان سب سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اب کل ان کی مسلم لیگ زیڈ سے ملاقات ہے، پھر باقی پیپلز پارٹی کا اپنا اجلاس ہے، جاری ہے، اور اس میں جو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، سوائے 18ویں ترمیم کی شیکوں کے باقی ساری معاملات پہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پھر ناظرین، معاملہ ہے سینٹ میں پہلے پیش کی جائے گی منظوری کے لیے اور پھر نیشنل اسمبلی میں منظور کرائی جائے گی۔ دونوں ہاؤسز میں میجارٹی حاصل ہے۔ مولانا فضل الرحمان کیا کھیل کھیلیں گے؟ محمود خان اچکزئی ہوں یا دیگر، ساری رات ان کے پاس بیٹھے رہے، ان سے مشاورت کرتے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ مولانا نے ایک ہی جواب دیا، پہلے مسودہ سامنے آنے دو پھر میں اپنی بات کروں گا۔ اب مولانا صاحب کیا کرتے ہیں؟ ووٹ تو یقیناً وہ نہیں دیں گے اس ترمیم کو، اور حکومت زور بھی نہیں ڈال رہی کیونکہ حکومت کو ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں۔ 26ویں ترمیم کے وقت جو کچھ ہوا تھا، کیونکہ ووٹ اس وقت نہیں تھے، اب تو بہت 237 ووٹ ہیں، 224 چاہیے حکومت کے پاس۔ سینٹ میں 64 چاہیے، 67 68 ووٹ ہیں گورنمنٹ کے پاس۔ تو سارا یہ سلسلہ اب جاری ہے۔ اس ترمیم کا ملک و قوم کو کیا فائدہ ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پھر ناظرین، دوسرا معاملہ ہے تحریک انصاف کا۔ آج سہیل آفریدی جو چیف منسٹر کے پی ہیں، 5ویں مرتبہ پھر اڈیالہ جیل کے باہر ملنے گئے۔ ہائی کورٹ کا حکم نامہ ان کے پاس تھا لیکن انہیں ملنے نہیں دیا گیا، اور میں نے اپنے پروگراموں میں واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ چوتھی بار بھی نہیں ملنے دیا گیا، 5ویں بار بھی ملنے نہیں دیا جائے گا، 6ٹھی بار بھی ملنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہونا ہے۔ وہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ میں ہم ملنے، پہلے ہائی کورٹ گئے تھے وہ صبح، تو وہ چیف جسٹس سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اور وہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ویسے چیف جسٹس ملاقات نہیں کرتے ہوتے۔ پھر ان کے سٹاف سے ملے، پھر وہ کہتے ہیں کہ کیسز جو ہیں، اپیلیں ہیں بانی PTI کی، وہ فکس نہیں کی جا رہی، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، اور عدالتوں پر دباؤ ہے۔ عدالتیں بتائیں ان پر کس کا دباؤ ہے۔ پھر انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر سخت گفتگو کی اور کہا کہ ہم مسلسل قانونی اور آئینی راستہ اپنا رہے ہیں لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے اس نظام کو بے نقاب کر دیا ہے، یہ ہے سارا۔ کچھ اداروں کے متعلق انہوں نے سخت زبان استعمال کی۔ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے اس پر انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، جو رائٹ ہے سوالات اٹھانا، لیکن ملک کی مفاد مد نظر ہونا چاہیے۔ یہ تو PTI کی سارا سلسلہ ہے، کہانی ہے۔ اب ان کو جو ٹاسک ہے سہیل آفریدی کو جو دیا گیا تھا بناتے وقت، ابھی تک اس میں کوئی پروگرس نہیں انہوں نے دکھائی، ملاقات تک نہیں کر سکے۔ تو باقی جو تحریک چلانی ہے، جو باقی معاملات ہیں، اس میں کس حد تک یہ آگے بڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ پھر ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک آج بڑا انکشاف کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں بند کرائیں دنیا میں، اور 8 جنگوں کے بند کرانے کے ساتھ لنک کر دی انہوں نے بات
کہ 10 مئی جب جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کی تو 8 طیارے گرائے گئے انڈیا کے گرے، اور 7 طیارے گرے، 8واں بری طرح ڈیمیج ہوا، تو مجموعی طور پر 8 ہی ہو گئے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے انڈیا نے انکار کیا، پھر بعد میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور امن قائم ہوا۔ پھر یہ طیاروں والی بات ہے، پھر وہ کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل بڑے اچھے لوگ شخصیات ہیں، بڑے اہم لوگ ہیں، اور میرا ان سے جو انٹریکشن ہوا ہے بڑا خوش آئند ہے۔ یہ جو 8 طیاروں والی بات ہے یہ نئی بات آئی ہے، اور اس پہ ہم خوش تو ہیں۔ اب حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا بات کرتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن انڈیا کے اندر اس پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی دھچکا بھی لگا ہے۔ نیو یارک میں جو میئر کا الیکشن ہوا ہے، زوران ممدانی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں، ان کو دھمکیاں بھی دی ہیں انہوں نے، اور ساتھ کہا کہ ہم تعاون کریں گے بھی، یہ ایک معاملہ ہے۔ اب امریکی سیاست پہ اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں، امریکی میڈیا میں ایک تجزیے آ رہے ہیں اس تناظر میں۔ دیکھتے ہیں آئندہ چند دنوں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔